ٹی آئی کے بانیان کی طرف سے، اہم شخصیات کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اقتدار میں آ کر فتح مکہ ماڈل اپنائیں گے۔ فتح مکہ ماڈل کیا ہے؟ فتح مکہ ماڈل یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تھے، کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ اذیتیں دی، تکلیفیں دی، معاشی بائیکاٹ کیا اور ہجرت پر مجبور کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ جب ریاست مدینہ بن گئی، مدینہ مضبوط ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف فتح مکہ جب ہوا تو سب کفار جو تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والے لوگ تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشی بائیکاٹ کیا تھا، آپ کی جان کے دشمن ہو گئے تھے، وہ سب گھبرا رہے تھے، پریشان تھے، اب انتقام لیا جائے گا، اب ان کی خیر نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کے وقت عام معافی کا اعلان کر دیا، کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان، جو ہتھیار پھینک دے اس کو بھی امان، جو نہ لڑے اس کو بھی امان، ہر ایک کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ جب عام معافی کا اعلان کر دیا تو وہ کفار، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بن گئے، اور اس کے بعد دین اسلام کا پیغام پوری دنیا تک پھیل گیا۔ اس کا کیا پیغام ملتا ہے؟ اس سیرت کے اس تاریخی واقعے کا پیغام ملتا ہے کہ معاف کرنے سے، درگزر کرنے سے ملک اور قومیں آگے بڑھتی ہے، پیغام آگے جاتا ہے، جبکہ انتقام لینا، معاف نہ کرنا، انتقام در انتقام کی آگ جو ہے وہ ملکوں اور قوموں، قبیلوں، افراد کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ زمانہ جاہلیت میں چھوٹی سی کوئی بات پہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا تھا اور اس پر قتل و غارت کا وہ سلسلہ شروع ہوتا تھا جو صدیوں تک جاری رہتا تھا، یہاں تک کہ اگر کہیں سے پانی پلایا جا رہا تھا جانوروں کو، کسی کا گھوڑا آگے بڑھ جاتا تھا، اس پر لڑائی شروع ہو جاتی تھی، پھر وہ دوسرے قبیلے کے لوگوں کو مارتا، پھر وہ اس کے قبیلے کو مارتا، یہاں تک کہ جب وہ مرتا تھا تو وہ کہہ کے جاتا تھا، نصیحت اور وصیت کر کے جاتا تھا کہ میرے خون کا بدلہ لیا جائے۔ یہ زمانے جاہلیت کی باتیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کے رسومات کو ختم کیا، عفو درگزر اور معافی کا عام اعلان کیا۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو غصہ پی جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، وہ یہ بڑی کامیابی میں سے ہے۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند ہے۔ تو پی ٹی آئی نے یہ جو اعلان کیا ہے کہ ہم اقتدار میں آ کر عام معافی کا اعلان کریں گے، کسی سے کوئی سیاسی انتقام نہیں لیں گے، تو ایک بہت اچھی بات ہے یہ۔ اور یہ ماڈل جب آگے بنے گا تو اس وقت ملک جو سیاسی دلدل میں دھسا ہوا ہے، معاشی لحاظ سے کمزور ہوتا جا رہا ہے، نوجوان آپس میں دستوں گریبان ہیں، تو یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ پی ٹی آئی جب پہلے آئی تھی 2018 میں، جب عمران خان آیا تو اس نے ہر ایک سے انتقام لینے کی کوشش کی، ایک سیاسی جماعت سے لڑائی، دوسری سے، تیسری سے، چوتھی سے، ہر ایک سے پنگا، ہر ایک سے پنگا، ہر ایک سے لڑائی، ہر ایک سے لڑائی۔ ایسے کیسے ملک چل سکتا ہے؟ چنانچہ 3-4 سال کے بعد ان کی حکومت ختم ہو گئی، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک یہ سلسلہ جاری ہے انتقام کا، ایک دوسرے کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ ادارے آپس میں دست و گریبان ہیں، ریاستی ادارے، قومی ادارے، اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیں، پارلیمنٹ کو دیکھ لیں، عدلیہ کو دیکھیں، صحافی کو دیکھ لیں، میڈیا کو دیکھ، یہ سارے ادارے آپس میں دست و گریبان ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں انتشار ہے، انارکی ہے، معاشی ابتر صورتحال ہے، سیاسی ابتر صورتحال ہے، کوئی معیشت کا پہیہ چل نہیں رہا، غربت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کے غصے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، سیاسی جماعتوں کے کارکن ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، دو بھائی، ایک پی ٹی آئی میں، ایک پی پی میں، ایک نون لیگ میں، اور گھروں کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر شخص
جہاں پر کھڑا ہے ایک ایک قدم پیچھے ہٹے، اسٹیبلشمنٹ ایک قدم پیچھے ہٹے، عدلیہ ایک قدم پیچھے ہٹے، سیاستداں ایک قدم پیچھے ہٹے، بیوروکریسی ایک قدم پیچھے ہٹے، جتنے لوگ ہیں وہ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ جب معاف کریں گے تو انشاءاللہ سیاسی ماحول جب بہتر ہوگا تو معاشی بہتری آئے گی اور ملک خوشحالی اور ترقی کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ یہ جو میں نے آپ کو مثال دی یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے دیے۔ ابھی چند سال پہلے کے ایک مثال دیتا ہوں میں، تو جنوبی افریقہ میں نیلسن منڈیلا جو ایک قائد تھا، ایک تحریک چلانے والے تھے، ان پر انگریزوں نے ظلم و ستم کے تمام پہاڑ توڑے، 28 سال قید تنہائی میں رکھا، لیکن اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ 28 سال بعد جب جیل سے رہا ہوئے وہ افریقہ فتح ہو گیا اور انگریز وہاں سے جانے لگے تو لوگوں کو یہی تھا کہ اب ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ نیلسن منڈیلا جیسے باہر نکلا اس نے عام معافی کا اعلان کر دیا، کہا انگریز افسر جہاں جہاں کام کر رہے ہیں وہاں اپنی جگہ پر کام کرتے رہیں، میں عام معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ چنانچہ چند ہی سالوں کے اندر ساؤتھ افریقہ نے ترقی کر لی۔ انتقام سے کبھی بھی گھر، ادارے، ملک، قومیں کوئی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ عام معافی کا اعلان سے ہی لوگ آگے بڑھتے ہیں، اور چند باتوں پر تمام سیاستدان، حکمران، اسٹیبلشمنٹ، ادارے معاہدہ کر لیں کہ یہ ہماری آخری لکیر ہے، اس سے ہم تجاوز نہیں کریں گے۔ نمبر ایک میثاق پاکستان ہونا چاہیے۔ پاکستان کی خاطر ہر شخص اپنی انا کو ختم کر دے گا۔ جہاں پر پاکستان کی سالمیت کی بات ہے، جہاں پر پاکستان کے استحکام کی بات ہے، وہاں سارے لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے، ایک ساتھ ہو جائیں گے۔ نمبر 2 میثاق معیشت ہو کہ طوفان آئے، آندھی آئے، حکمرانی کسی کی بھی آئے، اقتدار بدلتا رہے، لیکن معاشی پالیسیاں جوں کی توں چلتی رہیں گی۔ تیسری بات، ہم قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں، جو ہماری حفاظت کی آخری لکیر ہے، اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے۔ اپنی فوج کو بحیثیت ادارہ مضبوط کریں گے، ISI کو مضبوط کریں گے، وطن کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے۔ اسی طرح ملک و قوم کے خلاف جو بھی سازش ہوگی ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اگر 4 باتوں پر یہ میثاق ہو جائے، ساری جماعتیں متفق ہو جائیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ پاکستان ترقی کرتا چلا جائے گا اور چند ہی سالوں میں پاکستان ترقی یافتہ ملکوں میں شمار ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پاکستان کو بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے۔ اقتصادی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے جو ترقی کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہا، باوجود اس کے کہ یہاں پر نہری نظام سب سے مضبوط ہے، چاروں موسم ہیں، سمندر ہے، اور یہاں کا غلہ اناج بہترین ہے، بہترین فوج ہے، ISI ہے، اور پاکستان ان ممالک میں جہاں پر نوجوان سب سے زیادہ ہیں۔ جس ملک میں نوجوان سب سے زیادہ ہوں وہ ملک بہت تیزی سے ترقی کرتا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ آپس میں اختلاف، آپس کا انتشار۔ بہت اچھی بات ہے کہ PTI نے اس میں قدم آگے بڑھایا ہے کہ ہم فتح مکہ کا ماڈل اپنائیں گے اور اقتدار میں آ کے سب کو معاف کر دیں گے۔ دوسری جماعتوں، دوسری اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ اسی قسم کے اعلان کریں۔ پاکستان زندہ باد۔ www.darsequran.com